آئیے ہم کلام خدا میں سے آج سپہر اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ زبور نمبر 85 ہے، سام 85 اور اس کی 6 آیت، 6 ورس، سام 85 ورس 6، زبور نمبر 85 اور اس کی 6 آیت مقدسہ۔ جی، خداوند کے کلام مقدس میں یہ رقم ہے، کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا؟ زبور نویس پوچھتا ہے، کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ کیا سوال ہے زبور نویس کا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں۔ زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے جو انگلش کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے ریوائیو۔ کیا تو ہمیں پھر بحال نہ کرے گا؟ کیا تو ہمیں پھر اٹھا کھڑا نہ کرے گا؟ اور آج کا جو عنوان ہے اس پیغام کا وہ ہے What kind of revival do we need؟ ہمیں کس طرح کی بیداری کی ضرورت ہے؟ ہمیں کس طرح کی بیداری چاہیے؟ ہمیں کس طرح کی بحالی چاہیے؟ زبور نویس کا کویسچن، کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا؟ کیا تو ہم کو پھر سے بیدار نہ کرے گا؟ کیا تو پھر سے ہم کو بحال نہ کرے گا؟ بیداری سے مراد ہے ہوش میں آنا۔ کیا؟ ہوش میں آنا، لاپرواہی اور سستی کی حالت سے سرگرمی اور چستی کی حالت میں آنا۔ اور بیداری کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خایا، جس کا مطلب ہے روحانی زندگی کی تجدید۔ ہیلیلویا، خدا کی طرف لوٹ آنا۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بیداری کا تعلق نہ تو مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ شمال سے ہے، نہ جنوب سے ہے۔ بیداری آپ کے اندر موجود ہے۔ آمین۔ اس کو آپ نے باہر لے کر آنا ہے۔ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اس بیداری کو دبا کر بیٹھے رہتے ہیں یا آپ اس بیداری کو اپنے اندر سے نکلنے کا موقع دیں۔ چونکہ ہم کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں تو بیداری کمفرٹ زون میں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک؟ زکریا کاہن کے ساتھ فرشتے نے کلام کیا، جبرائیل نے، اور اس نے کہا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ اس نے یقین نہیں کیا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا۔ کبھی کبھی ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی خدا کے کلام کا یقین کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، یا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ریسیپٹیو نہیں ہوتے، تو پھر خدا کو دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب جبرائیل نے اس سے پہلے اس کو کوئی تعارف نہیں کروایا تھا اپنا، لیکن چونکہ کلام خدا کے گھر میں ہو رہا تھا، ہیکل کے اندر خدا کی حضوری میں کلام ہو رہا تھا، ٹھیک، کلام کرنے والا خدا کا میسنجر تھا، خدا کا بھیجا ہوا تھا، اور کلام سننے والا بھی خدا کا چنیدہ تھا، خدا کا برگزیدہ تھا، لیکن وہ کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اس کو دوسرا طریقہ اختیار، اور کیا طریقہ اختیار؟ اس نے کہا میرا نام جبرائیل ہے، میں خدا کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں، تو میری بات کا یقین نہیں کر رہا کہ میں کہہ رہا ہوں، خدا کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس لیے تو ہمیشہ اس وقت کے لیے چپ رہے گا جب تک کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اور زکریا کلام میں لکھا اس وقت تک نہ بول سکا۔ اب زکریا کمفرٹ زون کا خادم تھا۔ کہاں کا؟ کمفرٹ زون کا خادم تھا۔ وہ ہیکل کے اندر خدمت کرتا تھا، لیکن جڑا پتر رب نے دیتا انہوں وہ کمفرٹ زون والا خادم نہیں سی۔ ہیلیلویا، وہ بیداری لانے والا خادم تھا، وہ انقلاب لانے والا خادم تھا، وہ ایک ایسا زبردست سورما تھا جس کے اوپر دلیری کی روح ٹھہری ہوئی تھی، جس کے اوپر کریجس روح ٹھہری ہوئی تھی، اور وہ
بالکل بھی بے باک، بے خوف اور بے خطر شخص تھا. ٹھیک، اس نے اپنے باپ کے ساتھ کمفرٹ زون میں کام کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ کلام فرماتا ہے وہ بیابانوں میں کلام کیا کرتا تھا، بیابانوں میں رہتا تھا، جنگل میں رہتا تھا. وہ جنگلی شہد کھاتا اور ٹڈیاں کھاتا تھا. اور پچھلے دنوں ہمارے بھائی پاسٹر انور یونس نے بڑا خوبصورت تھاٹ شیئر کیا. وہ کہتے کہ ٹڈی دل کا بڑا ذکر ہوا ہے پرانے عہد نامہ میں، وہ فصلوں کو کھا جاتی ہیں ٹڈے جو ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑا پیارا تھاٹ شیئر کیا، کہتے کہ ٹڈی دل یعنی ٹڈیوں کی فوج وہ لوگوں کی خوراک کھا جاتی تھی اور یوحنا استباغی ان ٹڈوں کو کھا جاتا تھا. ہیلیلویا، کتنی خوبصورت بات ہے. تے تسی اے جڑے ٹڈے تہاڈی خوراک کھاندے ہیں نا، انہاں نوں ادو برباد کر سکو گے جدو تہاڈے اندر دلیری دی روح ہوئے گی. جب آپ بیدار رہنا سیکھ لیں گے، جب آپ خدا میں بڑھنا سیکھ لیں گے، جب آپ چست اور توانا رہنا سیکھ لیں گے، جب آپ لاپرواہی اور سستی کی حالت سے باہر نکل آئیں گے، جب آپ کی زندگی میں روحانی تجدید ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ ابلیس کی ہر طرح کی چالوں سے واقف ہو جائیں گے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آمین. سو بیداری ہمیں خدا کے حضور میں جلال اور اس کی حیرت انگیز ہستی کا احساس دلاتی ہے. آمین. بیداری ہمیں احساس دلاتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. بیداری ہمیں احساس دلاتی ہے کہ خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے. بیداری ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اس نے ہمیں مسح کیا ہوا ہے اور ہم اس کے ممسوح ہیں، ہم اس کے خاص لوگ ہیں، اس کی خاص ملکیت ہیں، اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اس کے اپنے لوگ ہیں. رائٹ. سو روحانی ابتری اور زوال سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آگے بڑھا جائے، رکا نہ جائے، آگے بڑھتے رہنا ہے. اگر آپ روحانی ابتری سے، زوال سے، سستی سے بچنا چاہتے ہیں. مسیحی زندگی مسلسل آگے بڑھنے کا دوسرا نام ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسیحت کی ڈیفینیشن کریں، کیونکہ بہت دفعہ کہا جاتا ہے مسیحت ایک مذہب ہے. مسیحت ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ مسیحت روحانی طور پر آگے بڑھنے کا دوسرا نام ہے. ہیلیلویا. ابتدائی کلیسیا، ان کے بیدار رہنے کا کیا بھید تھا؟ آئیے ذرا دیکھیں. اعمال کی کتاب ہے، اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 42ویں آیت سے 47ویں آیت مقدسہ تک خدا کی بندی ہمارے لیے پڑھیں گی باجی ایسٹر. اعمال دوسرا باب ہے، ایکٹس چیپٹر 2 ورسز 43 to 47. جی، ابتدائی کلیسیا میں بیداری کا بھید. اعمال دوسرا باب 42ویں آیت سے 47ویں آیت مقدسہ تک. جی پڑھیے. اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، سنیں، یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں، اور رفاقت رکھنے میں، اور روٹی توڑنے، اور روٹی توڑنے، اور دعا کرنے میں، اور دعا کرنے میں مشغول رہے. مشغول رہے. آگے. اور ہر شخص پر اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب اور کام بہت سے عجیب کام اور نشان اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. ہیلیلویا ظاہر ہوتے تھے. اور جو ایمان لائے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے، ایک جگہ رہتے اور تھے، سب چیزوں میں اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اور اسباب اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے ہر موافق ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے سب تھے. کو بانٹ دیا کرتے تھے. یہ تھی ابتدائی کلیسیا جو بیدار رہتی تھی، اور ان کے بیدار رہنے کا بھید یہ تھا کہ یہ روٹی توڑنے، رفاقت رکھنے، تعلیم پانے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے. رائٹ. کسی ایک کام کو فوکس نہیں کرتے تھے کہ دعا کرن ڈے یا تو صرف دعا ہی کرن ڈے یا تعلیم پان ڈے یا تو صرف تعلیم ہی پان ڈے یا روٹی توڑ رہے ہیں تو بس روٹی ہی توڑ رہے ہیں، یا اگر مل بیٹھتے ہیں تو بس رفاقت ہی ہے اور بس اس کے بعد ختم. نو. بیدار رہنے کے لیے
یہ 4 ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں ہماری زندگی میں. یہ 4 عناصر بہت ضروری ہیں. کون کون سے؟ دعا کرنا، روٹی توڑنا، رفاقت رکھنا اور تعلیم پانا. اگر ہم تعلیم نہیں پائیں گے تو پھر کوئی اور تعلیم ہمارے اندر. اور کلام میں کیا لکھا؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا تو پھر جنجدہ سنو گے اونجدہ ایمان پیدا ہوئے گا. ہاں جی، جب پٹھی سدھی شاعری سنو گے، پٹھیاں سدھیاں غزلاں سنو گے تو پھر ایمان بھی اوئی تنہائی والا تے افسردگی والا تے مایوسی والا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ابتدائی کلیسیا اب یہاں تک نہیں رکی، بلکہ لکھا ہے ان کی زندگیوں میں اور ان کے وسیلہ سے عجیب عجیب کام رونما ہوتے تھے. ہیلیلویا! وہ انقلابی لوگ تھے. ابتدائی کلیسیا انقلابی کلیسیا تھی، اور آج بھی خدا کو انقلابی لوگ چاہیے. آج بھی خدا کو ایلیا جیسے لوگ چاہیے. آج بھی خدا کو جاشوا، موسیٰ، کیلب جیسے لوگ چاہیے. آج بھی خدا کو غیرت مند لوگوں کی ضرورت ہے جو حالات کا مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں. ہیلیلویا! جو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنا جانتے ہیں. ایسے لوگوں کی خدا کو آج بھی ضرورت ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ وہ صرف اپنا ہی خیال نہیں سی رکھ دے، وہ دوسروں دا بھی خیال رکھ دے سی. ٹھیک؟ وہ دوسروں کی حاجتیں رفع کرتے تھے. بیداری کے متعلق جو کانسیپٹ خراب ہے لوگوں کا، ہم چاہتے ہیں کہ آج اس کانسیپٹ کو ٹھیک کیا جائے. بیداری کے متعلق جو غلط نظریہ رکھتے ہیں لوگ کہ بیداری کیا چیز ہے. سنیے، بیداری کی 6 اقسام ہیں. کتنی؟ 6 اقسام ہیں. ہم ایک ہی دعا کرتے رہتے، خداوند مجھے بیدار کر، خداوند مجھے بیدار کر. کس طرح سے بیدار کرے خدا؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو بیداری چاہیے کون سی ہے نا؟ کبھی سوال کیا آپ نے اپنے آپ سے کہ جب میں یہ کہوں کہ خداوند مجھے بیدار کر، ریوائیو می او لارڈ، تو وہ ریوائیول ہے کون سا؟ وہ بیداری ہے کون سی جس کی مجھے ضرورت ہے؟ سنیے، 6 اقسام میں نے نوٹ کی ہیں بیداری کی. نمبر 1 جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے کانشنس ریوائیول. کون سا؟ ضمیر کی بیداری. کانشنس ریوائیول. ضمیر کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے. اسی رفاقت بھی رکھنے ہاں، اسی دعا بھی کرنے ہاں، اسی روٹی بھی توڑنے ہاں، ہم تعلیم بھی پاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا ضمیر سویا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں ہم وہ نہیں کر پا رہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں. آئیے ذرا دیکھیں، تیموتھیوس کے نام کا پہلا خط ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 18 اور 19 2 آیات کو ہم دیکھیں گے. تیموتھیوس کا پہلا خط، پہلا باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں 2 آیات. جی، کانشنس ریوائیول. تیموتھیوس کا پہلا خط، فرسٹ تیموتھی چیپٹر 1 ورسز 18 and 19. جی، اے فرزند تیموتھیوس، سنیں، پالوس یہ نصیحت کرتے ہیں تیموتھیوس کو اور کہتے ہیں فرزند تیموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی جو تھی، پہلے تیری بابت کی گئی تھی، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا میں یہ ہوں حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو تاکہ تو کے مطابق ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے جس کو تو کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. سمجھ آئی اس بات کی کسی کو؟ پالوس نے کیا نصیحت کی ہے تیموتھیوس کو؟ اس نیت، اس حصے کو پڑھیے ذرا دوبارہ. اور ایمان اور اس نیک نیت پلیز پر سنیے اس بات کو غور سے. اس ایمان
और उस नेक और नियत उस पर नेक नियत पर कायम रहे, जिसको दूर करने के सबब से बहुत सारे लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया, डूब गया। नेक नीयत, बहुत दफ़ा साड़ी नीयत च फतूर होता है। हम दुआ कर रहे होते हैं लेकिन नीयत ख़राब होती है। हम कलाम सुन रहे होते हैं, नीयत ख़राब होती है। हम कलाम पढ़ रहे होते हैं, नीयत ख़राब होती है। रफाकत कर रहे होते हैं लेकिन नीयत ख़राब होती है। बेंदे असी रफाकत कर लिया ते वाइंड अप असी चुगलियां ते करने आ। कम ऑन। हमने देखा है बहुत सारे लोग उस वक्त दुआ में बहुत ज़्यादा संजीदा, सीरियस और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक उस वक्त लग रहे होते हैं जब उन्हें खुदा से मतलब होता है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਠਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਐ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ लगेगा कि एंड ही कर देता आज उन्होंने। लेकिन आम रूटीन में जब आप उनको देखेंगे तो उनकी तरजीहात फर्क होती हैं। समझ रहे मेरी बात? बहुत दफा हम खुदा के घर में, कल भी मैं इस पे बात कर रहा था, कल मैंने कलाम सुनाया सूखे हुए हाथ पर, कि सूखा हुआ हाथ जो है वो ना तो उससे हम दे सकते हैं और ना उससे रिसीव कर सकते हैं। सो इब्लीस ने बहुत सारे लोगों के हाथ को सुखा के रख दिया है कि ना वो दे पाए और ना ले पाए, है ना। तो पौलुस ने यहां पर सिखाया है तिमोथियस को कि नेक नियति को अपनी जिंदगी से जाने ना दे। कुर्बानी हाबल भी लेकर आया था, कुर्बानी कायन भी लेकर आया था, लेकिन हाबल की क्यों मकबूल ठहरी और कायन की मकबूल क्यों ना ठहरी? बात नीयत की थी। हनन्या और सफीरा ने अपने दिल में ठहराया था सारी जायदाद बेच के रसूलां नूं दे देनी है, तो जदों वेख्या मोटा माल मिलया तो फिर उनके दिल में यह ख्याल आया कि क्यों ना फिर अपने लिए भी कुछ रख लिए। हाँ जी, बाद जो जिंदगी कैंज गुजारनी है। अरे नहीं, जब आप खुदावंद पर ट्रस्ट करते हैं, जब आप खुदावंद पर भरोसा करते हैं, तो जो कुछ आपके पास है उसको खुदा के ज़ुर में पेश कर दें। वो खत्ते खोल देता है आपके लिए, आसमान के दरीचे खोल देता है आपके लिए। हालेलुया। वो बेवा जिसके पास 2 दमड़ियां थीं, उसने दोनों की दोनों ही डाल दी। शी गेव व्हाट शी हैड, जो कुछ उसके पास था उसने वो सब कुछ दे दिया। उसने दरेग। बहुत सारे लोग वो पर्स खोलणगे तो लभणगे नोट हुण केड़ा विच पाना चाहिए हदिये च, ठीक ना हो। हमारी ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात के लिए दुआ करने की, और अगर आप महसूस करते हैं कि आपका दिल ऐसा है कि आपको खुदा को देने में मुश्किल पेश आती है, खुदा के काम में देने के लिए मुश्किल पेश आती है, किसी की मदद करने में मुश्किल पेश आती है, तो प्लीज डू प्रे फॉर योरसेल्फ। और इस बेदारी को मांगे अपने लिए, क्योंकि ये बेदारी का हिस्सा है। बेदारी सिर्फ है ही नहीं कि तुसी गज वज के दुआ ही करी जान रहे हो तो बेदारी है, तुसी नच टप के वर्शिप करन रहे हो तो बेदारी है। नो, बेदारी ये भी है कि खुदा आपको नीयत ठीक रखने का फजल अता करे। हालेलुया। खुदा आपको नेकी करने का फजल अता करे। नंबर 2, हमें दुआया बेदारी की जरूरत है। किसकी? जिसके लिए हम इकट्ठे होते हैं, ऑफ कोर्स। और दुआ क्यों की जाए? क्योंकि दुआ इंसान और खुदा के ताल्लुक को मजबूत बनाने का अमल है। जैसे जैसे हम दुआ करते हैं, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ गहरा होता चला जाता है। और जो बच्चा घर में अपने बाप अपनी माँ के ज़्यादा करीब होता है, उनके साथ ज़्यादा गुफ्तगू करता है, उनके साथ ज़्यादा उनकी फर्माबरदारी करता है, सब तो बहुतियाँ मेहरबानियाँ भी उन्नति होंदी जाए, ठीक है। तो सारी दुनिया इस ज़मीन के ऊपर मौजूद है, लेकिन वी आर स्पेशल। हालेलुया। हम खुदा के स्पेशल बच्चे हैं। भले क्यों? क्योंकि हम खुदा के करीब रहते हैं और उसको सुनते हैं। आमीन। तो जो खुदा के करीब रहते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, जो उसकी सुनते हैं, उससे प्यार करते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करता है और उनको बढ़ाता है। इसलिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। और चलते चलते एक बड़ी ख़ास बात है जो मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि दुआ
خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں. یہ بڑی خاص بات ہے, پلیز سنیے اس بات کو. دعا خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے. بائبل مقدس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا پر ایمان رکھو, یہ نہیں سکھایا کہ دعا پر ایمان رکھو. بہت دفعہ میں لوگوں کو کہندے ویکھیا اے جی تہاڈی دعا تے سانوں بڑا یقین ہے. ارے نہیں, جس دعا میں خدا نہیں وہ دعا نہیں, اور دعا تب تک پاورفل نہیں ہو سکتی جب تک اس دعا میں خدا موجود نہیں ہے. ہیلیلویا. اور اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں اپنے, کہ آپ کی دعا میں آپ کا نقطۂ مرکز ہمیشہ خدا رہے. آمین. پھر وہ دعا ہے. بہت سارے لوگ کرتے نے, انبیاء کو بھی دعاواں کرتے ہیں, انبیاء دے نام لے کے دعاواں کرتے, فرشتیاں کو دعا کرتے, اور بڑے طریقے نے لوگ کرتے, لیکن وہ دعا جس میں خدا قادر مطلق, جس میں خدا ثالوث موجود ہے, اس کی قدوسیت, اس کی الوہیت کا ذکر کیا جاتا ہے, وہ دعا پاورفل دعا ہے. آمین. اور اس دعا کا خدا جواب دیتا ہے. سو ہمیں دعا یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں دعا میں بھی بیدار کرے, سانو صحیح دعا کرنی آ جائے کہ صحیح دعا کری ہے. اوکے, آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3 ریفرنسز ہے میرے پاس, اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لیں. متی کی انجیل 26واں باب اور 41ویں آیت, ہمیں دعائیہ بیداری کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3, ہمیں ایسی بیداری کی ضرورت ہے جس سے کلیسیا میں برگشتہ لوگ بحال ہو جائیں. اے بھی بیداری چاہیے. نیری بیداری یہ تھوڑی کہ تسی اپنے لیے دعا کری جاؤ کہ خداوند تو مجھے بیدار کر, ہیلیلویا, خداوند تو مجھے زوراور کر, ہیلیلویا, خداوند خدا تو مجھے استعمال کر. تے جڑے بیچارے برگشتہ ہو گئے انہاں دی فکر کنے کرنی. یرمیا کی کتاب میں لکھا ہے اس کے لیے نہ رو جو مر گیا, بلکہ اس کے لیے جو گھر سے چلا گیا, یعنی جو برگشتہ ہو گیا ہے اس کے لیے بھی آنسو بہایا کریں تاکہ وہ واپس لوٹ آئے, کیونکہ خدا برگشتہ جانوں کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئے. مصرف بیٹا بھی اپنے باپ کے گھر میں آیا اور اس نے اس کو قبول کیا, اس نے اس کو پوشاک پہنائی, اس نے اس کو پھر سے رنگ دی, اختیار دیا. ہیلیلویا. اس کو اپنے گھر میں اس نے پھر سے اعلیٰ منصب پر کھڑا کر دیا. جو خدا برگشتہ جانوں سے پیار کرتا ہے. زبور نمبر 80 اس کی 18 اور 19 آیت, بس اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے تو کر لیں, میں صرف ریفرنسز دے رہا ہوں, پڑھ نہیں سکتے, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. یسایہ کی کتاب 57 باب اس کی 14 اور 15 2 آیات, اس کے بعد یوئل دوسرا باب اس کی 12 اور 13 2 آیات. ہمیں ایسی بیداری کی ضرورت ہے جس سے کلیسیا میں برگشتہ لوگ بحال ہو جائیں. رائٹ. چوتھی بیداری کس طرح کی ہے؟ ہمیں ایسی بیداری کی ضرورت ہے جو برادری میں تجدید کا باعث بنے. بہنوں بھائیوں کے اندر اگر آپ نے نجات پائی ہے تو یہ انف نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ بچ گئے ہیں تو آپ کے بہن بھائی بھی بچ جائیں. آپ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں. وہ ایک بچہ سی تے وہ دعا کرے, کہندا خداوند تو مجھے بھی برکت دے, میرے پاپا کو بھی برکت دے, میری ماما کو بھی برکت دے, اور میرے چاچو کو برکت نہ دینا کیونکہ ہم ان سے ناراض ہیں. تے انج دے نہیں اسی بننا, ایسی دعا نہیں کرنی. ہمیں ایسی دعا کرنی ہے جس سے ہمارے گھر کے لوگ بھی بحال ہو سکیں. آمین. یہ حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم ضرور پڑھیں. زبور نمبر 80 اس کی دوسری آیت ہے, دوسری آیت سے لے کر چوتھی آیت تک, اس کو ذرا پلیز پڑھ دیجئے گا میرے لیے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی زبور نمبر 80 ہے, اس کی دوسری آیت سے چوتھی آیت تک. افرائیم اور بنیامین. سنیں, زبور نویس اپنے بھائیوں کے نام لیتا ہے اور کہتا ہے افرائیم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر, اپنی قوت کو بیدار کر, وہ ہمیں بچانے کو آ, اور ہمیں بچانے کو آ. اے خدا ہم کو بحال کر, اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے. ہیلیلویا. وہ صرف اپنی فکر نہیں کر رہا, اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرتا ہے. تسی بھی اپنے بھن بھراواں والی نام لے کے دعا کریا کرو تاکہ تسی کلے نجات دی شادمانی نہ کرو, آپ ان کو بھی اس نجات
کا حصہ دیکھ سکیں, اس میراث کا حصہ دیکھ سکیں, آپ ان کو بھی خدا کی بادشاہی میں بڑھتا ہوا دیکھ سکیں. یہ بھی بیداری کا حصہ ہے. ایس بیداری لی بھی دعا کرن دی روڑے. اوکے, نمبر 5, ہمیں ایسی بیداری کی ضرورت ہے جس میں ہم روحوں کی صحیح فکر مندی کر سکیں. صحیح فکر مندی پتہ کی ہوندی ہے؟ صحیح فکر مندی یہ نہیں ہوندی جتے کو لگا روے جی سانوں کی. حزقیل کی کتاب میں لکھا اگر تو شریر کو گناہ کرتا دیکھے اور اس کو آگاہ نہ کرے تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا, لیکن اس کے خون کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا. اور آگے پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے اور لکھا اگر تو شریر کو گناہ کرتا دیکھے اور اس کو آگاہ کرے اور پھر بھی وہ اپنے گناہ میں مرے تو وہ تو اپنے گناہ میں مرے گا, لیکن خدا تجھے معاف کر دے گا, تو بری ہو جائے گا, اس لیے کہ تو نے اس پیغام کو اس تک پہنچا دیا تھا. ہمارے اندر یہ حقیقی فکر مندی ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے آنسو بہا سکے, دوسروں کے لیے شفاعت کر سکے, دوسروں کے لیے شافع ٹھہریں. اس میں اگر کسی کو بات بری بھی لگتی ہے تو ڈونٹ کیئر, سچی گل دسو. اگر آپ پتہ ہے امثال کی کتاب میں لکھا ہے صادق میرے سر پہ مارے گویا روگن ہے. ہیلیلویا. ایماندار تہاڈی تصحیح کرے تو انہوں برداشت کرو. آج کل تے لوگ کہندے ایماندار مار کے تے ویکھے. ہاں جی, نو, لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ ناٹ ٹیچیبل ناٹ کریکٹیبل ہو چکے ہیں. پالوس کے بارے میں نے پچھلے دنوں کلام سنایا تھا, گلتیا کی کلیسیا کے ساتھ پالوس ہم کلام ہوا اور اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ سچ بولا, کیا اس سچ بولنے کے باعث تم میرے دشمن بن گئے ہو؟ تے لوگ تاڑے دشمن بنن گے. لیکن خدا کو لو فضل منگو, کو خداوند ہے بھی بیداری چاہی دی ہے کہ میں نو سچ بولن دی توفیق مل جائے. ہیلیلویا. میں لوکاں دی شکلاں ویکھ کے پیغام نہ بدل لواں. بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, وہ لوکاں دے منہ ویکھ کے تے پیغام بدل لین گے. ٹھیک, لوکاں دی آؤ بھگت ویکھ کے پیغام بدل لین گے. جڑا رب نے پیغام دے کے بھیجیا وہ نہیں دیندے, کہندے انہاں نے خدمت ہی نہیں کیتی ہے. نہیں, ہمیں وہ کہنا ہے جو خدا کہتا ہے, وہ نہیں کہنا جو خدا نہیں کہتا. میکایا کو جب بلایا گیا, پیغام میرا لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. میکایا خدا کا نبی تھا اور اخیب اس سے نفرت کرتا تھا. جب وہ جنگ پر جانے کو تھے تو اخیب نے ایک قاصد بھیجا میکایا کو بلانے کے لیے, اور جب میکایا کے پاس وہ پہنچا تو اس نے کہا میکایا وہاں پر موجود تمام انبیاء جو ہیں وہ اخیب کی حامی بھر رہے ہیں, وہ اس کے حامی ہیں اور وہ اس کے حق میں باتیں کر رہے ہیں اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو جنگ پر جا, تو جیت کر آئے گا. لیکن میکایا تو کیا کہتا ہے؟ میکایا نے کہا آئی ڈونٹ کیئر. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں وہ کہوں گا جو میرا خدا مجھے کہے گا, اور وہ نہیں کہوں گا جو میرا خدا نہیں کہے گا. ہیلیلویا. ہمیں ایسا ہونا ہے, جان جاتی ہے تو جائے. یسوع نے اسی لیے کہا تھا تم میرے گواہ ہوگے, تے گواہ جھوٹے نہیں ہوندے. لسن ٹو می, گواہ سچے ہوتے ہیں, گواہ امیزش کرنے والے نہیں ہوتے. گواہ حقیقی طور پر کلام کو اسی طور سے پیش کرنے والے ہوتے ہیں جس طور سے انہیں آسمان سے ملتا ہے. آمین. اس میں امیزش نہیں کرتے. تیموتھیوس کا پہلا خط ہے 2 باب کی 4 آیت میں پالوس لکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی سے واقف ہوں. ہیلیلویا. ایسی بیداری کی ہمیں ضرورت ہے. بھی بیداری منگیا کرو. پالوس نے اپنی کلیسیاؤں سے درخواست کی تھی, کہنے لگے میرے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا مجھے بولنے کی دلیری عطا کرے. ہیلیلویا. تو ایسی بات کے لیے دعا کیا کریں خدا سے. آخری قسم بیداری کی, 6 پوائنٹ, ہمیں ایسی بیداری کی ضرورت ہے جس سے مسیح کے بدن میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہماری محبت بحال ہو جائے, اور جس میں ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ محبت رکھیں اور اس طرح متحد ہو کر رہا کریں. ایسی بیداری کی بھی ضرورت ہے کہ ساری محبت اوپری محبت نہ ہوئے, اتوں والی محبت نہ ہوئے. حقیقی محبت, اگاپے,
غیر مشروط محبت جو خدا نے دنیا سے کی تھی، خدا اسی محبت کو ہم سے چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے اس کا کہ ہم وہی محبت ایک دوسرے کے ساتھ بھی رکھیں. ٹھیک؟ منہ تے کہے جانا جی اسی تاڈے ہیں تے مگروں کہنا چھڈو دفع کرو پر. نو، خدا یہ نہیں چاہتا. حقیقی محبت چاہتا ہے. زبور 133 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. ابتدائی کلیسیا کے زندہ رہنے کی، بیدار رہنے کی یہ بہت بڑی مسٹری تھی، یہ بہت بڑا بھید تھا ان کا. وہ مل کر رہتے تھے. اگر آپ کو ایک دوسرے سے شکایت ہے تو میں اس حق میں ہوں کہ مل بیٹھنا چاہیے. آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں. اگر آپ کو اپنے بھائی سے شکایت ہے، کسی بہن کو اپنی بہن سے شکایت ہے، تو پلیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے دل کو کھولیں. وینٹیلیٹ کریں اپنے آپ کو، بجائے اس کے کہ تسی اپنے اندر ہی گلاں رکھ کے سوچ کے پریشان ہوندے رہو. بیمار بھی ہوو گے، قدورتاں بھی ودن گیاں، نفرتاں ودن گیاں، حسد کرنا شروع کر دو گے، اور سب تو وڈی گل ہے خدا تو دور ہو جاؤ گے. آپ کی دعائیں رک جائیں گی اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ کی برکتیں رکے. اس لیے اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو پلیز بیٹھا کریں اور اپنے آپ کو وینٹیلیٹ کریں، تاکہ جہاں کریکشن کی ضرورت ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی فرشتے ہیں سارے، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ہم غلط ہیں ہم معافی مانگیں، جہاں پر دوسرا غلط ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے، تاکہ خدا کی محبت ہمارے درمیان بنی رہے. یہ ہے حقیقی بیداری. ہیلیلویہ. یہ بیداری کی 6 اقسام آج اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ان باتوں کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ خدا آپ کو اپنی بادشاہی کے لیے زوراور کرے اور تیار کرے. آمین. آئیے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں. ہیلیلویہ.